الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سورہ بقرہ آیت نمبر 47 سے انشاءاللہ آج کے درس کا آغاز ہوگا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی. پہلی آیت کریمہ کے جو مفردات ہیں، یہ آیت اس سے پہلے والے رکوع 5ویں رکوع کے شروع میں بھی اس کا تھوڑا سا ٹکڑا گزر چکا ہے، جہاں پہ ہم نے بنی اسرائیل سے متعلق کچھ گفتگو کی تھی. تو یا حرف ندا ہے، اے کا معنی دیتا ہے. بنی بیٹوں کو کہتے ہیں. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب مشہور قول کے مطابق. تو اے اسرائیل کے اولاد، بنی اسرائیل یعنی اے اولاد یعقوب، اذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت. نعمت کا لفظ ہے، آخر میں یا ضمیر کی ہے، متکلم کی ضمیر ہے. نعمتی میری نعمت، التی وہ نعمت، اس نعمت کی طرف اشارہ ہے. انعمتو جو میں نے کی، علیکم تم پر، وانی اور یقیناً بے شک، فضلتو میں نے فضیلت دی، کم تمہیں، یا آخر میں کم بھی ضمیر ہے، میں نے تمہیں فضیلت دی، علی پر، العالمین تمام جہان والوں پر. عالمین کا لفظ بھی شروع میں گزر چکا، الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو. پہلے بھی نعمتوں کا ذکر تھا اور یہاں بھی نعمتوں کا ذکر ہے. تو کچھ نعمتیں ماقبل میں گزر چکی ہیں اور کچھ نعمتیں اس رکوع کے اندر اور اس کے بعد والی رکوعات کے اندر آ رہی ہیں. میری نعمتوں کو یاد کرو. دین کی طرف انہیں دعوت دی جا رہی ہے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے آباء و اجداد پر جو نعمتیں کی گئی ہیں ان کا تذکرہ فرما دی. جو نعمتیں میں نے تم پر کی، اور ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت، انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی. تو عالم کا اطلاق یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا جتنی مخلوقات پر ہوتا ہے، جتنی مخلوقات ہیں سب پر عالم کا اطلاق ہوتا ہے، اور اس میں جمع کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. عالم واحد کا جو لفظ ہے وہ بھی کافی ہے، لیکن یہاں پہ تمام چیزوں کو شامل کرنے کے لیے اور لفظ کے اندر مزید عموم پیدا کرنے کے لیے جمع ذکر کیا گیا ہے. تو یہاں پہ فضلتکم علی العالمین سے کیا مراد ہے کہ ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ان کی جزوی فضیلت ہے، کہ بعض چیزوں میں تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت عطا کی گئی. اور بعض علماء فرماتے ہیں یہ اس دور کے جو لوگ تھے ان سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں باقی جتنے بھی لوگ تھے ان سب پر ہم نے تمہیں فضیلت عطا کی، باقی اقوام کے مقابلے میں ہم نے تمہیں فضیلت عطا کی.
اور جس طرح چھٹے پارے میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور وہ نعمتیں اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ اس نے تم میں انبیاء کو پیدا کیا اور بادشاہوں کو پیدا کیا۔ تو پہلے گزر چکا کہ 4000 انبیاء ان میں آئے، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بنی اسرائیل وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو فضیلت تھی یہ اس وقت کی فضیلت ہے کہ اس وقت کی جو باقی اقوام تھی ان پر ہم نے تمہیں چنا اور تمہیں فضیلت عطا کی، اور ان نبیوں کو بادشاہوں کو تم نے پیدا کیا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، واتقوا اور اتقوا بچو، یومن اس دن سے، قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے، لا تجزی بدلہ نہ دے گا، بدلے میں یعنی وہ بدلہ نہ ہوگی، نفس کوئی بھی نفس، کام نہ آئے گی کوئی بھی نفس، عن نفس شیئا کسی بھی نفس کے کچھ بھی، کوئی بھی نفس کسی دوسرے نفس کے کچھ کام نہ آئے گی، ایک ذرے کے برابر وہ اسے فائدہ نہ دے سکے گی، وہ اس کے بدلے میں کچھ کام نہیں کر سکے گی۔ واو کے معنی اور، لا یقبل قبول نہیں کیا جائے گا، منہا اس نفس سے، جس نفس کا ذکر کیا جا رہا ہے جو گناہگار نفس ہے، کافر نفس ہے، اسے قبول نہیں کیا جائے گا شفاعت سفارش۔ شفاعت یہ شفع جفت کو کہتے ہیں، تاس اس کی ضد ہے، مراد سفارش ہے شفاعت، واو کے معنی اور، لا یؤخذ نہیں لیا جائے گا، یؤخذ لیا جانا اور لا اس کے اوپر آ گیا تو نہیں کے معنی میں آ گیا، نہیں لیا جائے گا، منہا اس نفس سے، عدل کوئی معاوضہ کوئی فدیہ، ولا ہم واو کے معنی اور، لا نہیں، ہم وہ نفس وہ لوگ، ینصرون ان کی مدد کی جائے گی، تو ولا ہم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی بھی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، ولا یقبل منها شفاعہ نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منها عدل نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، ولا هم ینصرون اور نہ ان کی کوئی مدد اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ بنی اسرائیل کا ایک برا عقیدہ تھا اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ چونکہ ہم انبیاء کرام کی اولاد میں سے ہیں، ہمارے آباء و اجداد میں بڑے بڑے نبی گزرے ہیں، تو اس لیے ہمیں آخرت میں کسی طرح کا کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ ان کے عقیدے کی تردید ہو رہی ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے اسلاف اور یا ہمارے بعد میں آنے والے جو نیک لوگ ہیں ان کے نیک اعمال کی بنا پر ہماری بخشش ہو جائے گی، تو یہ یہودیوں کا ایک عقیدہ تھا۔ اس عقیدے کی رد فرما دی گئی کہ بھئی قیامت کے دن کوئی بھی نفس نہ کسی کے کام آئے گا اور نہ ہی کسی کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ ہی کسی سے کوئی بدلہ لیا جائے گا اور نہ کوئی مدد کرنے والا موجود ہو۔ تو اب یہاں اس آیت کریمہ میں مجرم کی رہائی کے جتنے طریقے ہیں سب کی نفی فرما دی گئی، سفارش و شفاعت کی نفی ہے، ضمانت کی نفی ہے، زور و زبردستی چھڑانے کی نفی ہے۔ تفسیر کبیر میں اور اسی طرح تفسیر بیضاوی وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی گرفتار ہو جائے دنیا میں بھی تو اس کو عقلی طور پہ اس کے چھڑانے کے جو ہیں 4 طریقے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اس کی ضمانت کر لیتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی صاحب منصب شخص ہو، کوئی اپروچ والا بندہ ہو تو وہ اس کی سفارش کسی کے ذریعے کروا دیتا ہے کہ بھی اس کو چھوڑ دیا جائے، یا وہ سفارش پہ چھوٹ جاتا ہے یا ضمانت پہ چھوٹ جاتے ہیں، یا تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی جرمانہ وغیرہ دے دیتے ہیں، کچھ رقم وغیرہ وہ دے دیتے ہیں اور اس کے بدلے اسے چھڑایا جاتا ہے، اور چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی طاقت و قوت والا بندہ ہو تو وہ اپنی جماعت کو لے کے ہلہ بول کے تو زبردستی اس بندے کو چھڑا دیتا ہے۔ تو یہ جو 4 طریقے ہیں کسی بھی مجرم کے چھڑانے کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاروں کی تردید فرما دی کہ ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی بھی شخص کسی کی وہاں ضمانت بھی نہیں لے گا،
کہ بھی میں اس کا ضامن ہوں اور اس کے جو گناہ ہیں تو میں یعنی اس کی ضمانت دیتا ہوں، صفائی پیش کرتا ہوں، اس کا یہ جو جرم ہے معاف کر دیا جائے، مجھے اس کی سزا دی جائے، یا یعنی میں اس کا جرم جو ہے وہ لینا چاہتا ہوں. یہ بھی نہیں ہو سکتا. ولا يقبل منها شفاعة، نہ شفاعت قبول کی جائے گی، کوئی سفارش بھی وہاں نہیں کر سکتا. روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے اے عیسیٰ کیا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری اور میری ماں مریم کی عبادت کرو. تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جائیں گے، گر جائیں گے، اور جب ہوش میں آئیں گے فوراً کہیں گے اے میرے پروردگار سبحانک، تو پاک ہے، ما کنت قلت لہ، میں نے تو انہیں نہیں کہا، میری کیا مجال میں ایسی بات کروں، اور اے اللہ تو جاننے والا ہے، سب کچھ سے خبردار ہے. تو کہتے ہیں اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میں اپنی اے اللہ نجات چاہتا ہوں، آپ مجھے جہنم سے بچا دیجیے. تو وہاں کوئی کسی کی سفارش شفاعت نہیں کرے گا، ایک وقت ایسا ہوگا. اور تیسری صورت ولا يؤخذ منها عدل، ان سے کچھ بدلہ بھی وصول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آخرت کے مقابلے میں اب دنیا کے جتنے بھی مال ہیں تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. تو وہاں پہ وہ کچھ فدیہ جرمانہ وغیرہ وہ اگر دینا چاہے تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اور چوتھی صورت ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کے لیے کوئی آ سکتا ہے کہ زبردستی کوئی ان کو چھڑا دے. آیت کریمہ میں چار طرح سے جو مجرم کی نجات کے چار ذرائع ہیں، چاروں کی نفی فرمائی گئی، اور اس میں ایک جو چیز ہے وہ شفاعت ہے، سفارش. لیکن علماء لکھتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت کے دن کسی طرح کی کوئی سفارش یا شفاعت نہیں ہوگی. بہت ساری صورتیں علماء کرام نے لکھی ہیں، انبیاء کرام کی سفارشیں ہوں گی، شفاعتیں ہوں گی، وہ شفاعت فرمائیں گے. لیکن یہ جتنی بھی سفارشیں یا شفاعتیں ہوں گی یہ ساری مؤمنین کے لیے ہوں گی. جو سفارش کرنے والا وہ بھی مؤمن ہوگا، اور جس کے لیے کی جا رہی ہے وہ بھی مؤمن ہوگا. نہ کسی کافر سے سفارش قبول کی جائے گی اور نہ کسی کافر کے حق میں سفارش یا شفاعت قبول کی جائے گی. اب انبیاء کرام کی شفاعت ہوگی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، اسی طرح دیگر مومنین کی شفاعت ہوگی، اور حافظ قرآن کی شفاعت ہوگی. یہ تمام جو شفاعتیں ہیں انشاءاللہ اپنی جگہ اس پہ گفتگو ہوگی، اور یہ صحیح روایات سے، احادیث اور قرآن سے ثابت ہیں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. آیت نمبر 49. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور وہ وقت یاد کرو. یہ ان سب کا تعلق اوپر جو گزرا تھا کہ اذکرو، یاد کرو میری نعمتیں. تو وذکرو، اس وقت کو بھی یاد کرو، اذ نجیناکم، جب ہم نے تمہیں نجات دی. وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی، جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے. یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا. واو کے معنی اور، اذ جب، نجینا ہم نے نجات دی، کم تمہیں، یہ تمام ضمائر ہیں. اور اس پہ میں یعنی ایک سبق دے چکا تھا، ایک صفحہ بھی گروپ میں نے شیئر کیا تھا، تو اس کو پھر دیکھ لیں انشاءاللہ. تو یہ ضمائر بہت زیادہ قرآن کریم میں استعمال ہوئی، تو انشاءاللہ وہ سبق ہمیں یاد ہوگا تو اس کے سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی. نجینا نجات سے، نجینا متکلم کا صیغہ ہے، جمع متکلم، ہم نے نجات دی، کم تمہیں، من سے آل اولاد کو کہتے ہیں، آل فرعون فرعونیوں سے، آل اور اہل والے، ان معانی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو آگے انشاءاللہ میں اس کی تشریح کرتا ہوں آل اور اہل کی. تو آل فرعون مراد فرعونیوں سے. یسومونکم، یسوم
सूम के लफ्ज से है। यसूमून आखिर में कुम ज़मीर है, कुम तुम्हें, तुम्हें, ये जहां भी कुम कुम का लफ्ज आ रहा है जमा की ज़मीर है, जमा मुज़क्कर मुखातब की। सूम असल में अरबी में कहते हैं बोझ को या भार डालना। तो वो तुमको तकलीफ देते थे, तुमको मजबूर करते थे, ये इसके मानी। यसूमूनकुम, वो तुम्हें तकलीफ देते थे। सू अल अज़ाब, सू कहते हैं सख्त अजाब को, बुरे अजाब को। युज़ब्बिहूना, वो ज़बह करते थे। अबनाअकुम, अबना इबन की जमा है, बेटे को कहते हैं। अबना जमा है इबन, बेटे। कुम तुम्हारे, तुम्हारे बेटों को ज़बह करते थे। वयस्तहयूना निसाअकुम, और जिंदा छोड़ते थे। यस्तहयूना, वो जिंदा छोड़ते थे। निसाअकुम, तुम्हारी औरतों को। निसा ये इमराअ की जमा है, इमराअ औरत को कहते हैं। कुरान करीम में ये लफ्ज़ की जगह पे आया हुआ है, तो निसा उसकी जमा है। इसको अरबी में यानी लुगत में जमा मिन गैर लफ्ज़िही कहते हैं कि इमराअ अलग लफ्ज़ है औरत, और उसकी जमा वो निसा आती है, औरतें। निसाअकुम, तुम्हारी औरतों को। वफी ज़ालिकुम, वाव के मानी और, फी इसमें, ये जो ऊपर चीजें गुजर चुकी कि फ़िरौनियों का तुम्हें अजाब देना वगैरह वगैरह, इनमें बलाउन, आजमाइश थी, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, अज़ीमुन, बड़ी। तो आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बनी इसराइल का, फिरौनियों का, फिरौन का बनी इसराइल की जो औलाद थी उनको कत्ल करने का जिक्र है। तो आया ये वाक़या क्यों पेश आया? तो इससे मुताल्लिक़ मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि या तो फिरौन ने ख्वाब देखा था, और उस ख्वाब का जिक्र रिवायात में आता है कि उसने ख्वाब में देखा कि बैतुल मुक़द्दस से एक आग निकली और वो मिस्र में आई, और मिस्र में जितने तिब्बती थे, जितने फिरौनी थे, उन सबको उसने जला दिया और बनी इसराइली जो हैं उन्हें छोड़ दिया। तो जब उसने जो मुआब्बिर थे, ताबीर बताने वालों से उसने राब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि जी ये इस तरह का एक बच्चा पैदा होगा बनी इसराइलियों में से जो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा कर देगा, और ये तिब्बतियों की जो शान और शौकत है इसको भी खत्म कर देगा। और एक रिवायत में आता है कि नजूमियों ने उसे कहा कि जी इस तरह अनकरीब ऐसा होने वाला है। तो कहते हैं कि उस वक्त फिरौन ने हुक्म दिया, उसने कहा कि ये जितने भी बच्चे बनी इसराइल में पैदा हो रहे हैं इनको कत्ल किया जाए। तो लिखा है कि 12,000 या एक रिवायत के मुताबिक 90,000 जो बच्चे थे वो कत्ल किए गए। तो खुद फिरौनियों ने, उसकी जो मातहत लोग थे, उन्होंने फिरौन से कहा अगर इसी तरह हम बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करेंगे, ये लोग हमारे खिदमत गुजार हैं, तो हमारी खिदमत के लिए तो कोई बात ही नहीं रहेगा। उसने कहा ऐसा करें कि एक साल कत्ल करें और एक साल जो बच्चे यानी पैदा हों उनको जिंदा छोड़ दिया जाए। तो कहते हैं जिस साल वो जिंदा छोड़ दिया करते थे उस साल हजरत हारून अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, और जिस साल वो कत्ल किया करते थे उस साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। तो उसी वाक़े की तरफ इशारा है। वो इस नज्जैनाकुम, जब हमने तुम्हें निजात दी, मिन आल फिरऔन, फिरौनियों से। अब ये निजात कैसे दी? तो अगली आयत के अंदर उसका तज़किरा आ रहा है। यसूमूनकुम सूअल अज़ाब, वो तुम्हें बुरा अजाब दे रहे थे। युज़ब्बिहून अबनाकुम व यस्तहयून निसाअकुम। अब दूसरा लफ्ज़ है आल फिरऔन। आल और अहल ये दो मुतरादिफ अल्फाज हैं। अहल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है और आल का भी, अहल और अयाल जो अतबा हैं, हम मजहब लोग हैं, हम नस्ल लोग हैं, उनको कहा जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अहल का लफ्ज़ ये आम है, हर तरह के जो अहल और अयाल हैं, मानने वाले हैं, मुत्तबईन हैं, मजहब हैं, सब के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन आल का जो लफ्ज़ है ये सिर्फ जो खास अहमियत वाले और खुसूसियत रखने वाले लोग होते हैं उनके लिए आता है। तो यहाँ पे आल फिरऔन उससे मुराद उसके दीन वाले अहले दीन और मुत्तबईन जो हैं वो मुराद हैं। नबी अलैहिस्सलाम के एक हदीस में भी इसकी तशरीह है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल्लु तक़िय्यिन नक़िय्यिन फहुवा आली, हर मुत्तकी गुनाहों से बचने वाला मुत्तबे शरीयत वो मेरी आल में से है। तो आल ये आम है, मुत्तबईन को भी कहा जाता है, हम मजहब को भी कहा जाता है। तो आल फिरऔन अहले दीन और मुत्तबईन, फिरौन को जो मानने वाले लोग थे वो मुराद हैं। यसूमूनकुम सूअल अज़ाब, अब यहाँ पे दूसरा ये लफ्ज़ है फिरऔन। तो इससे क्या मुराद है?
تو علماء مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ جو فرعون ہے یہ کسی کا نام نہیں ہے، یہ لقب تھا۔ مصر کے جتنے بادشاہ گزرے ہیں ان بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ جیسے روم کے بادشاہ کا لقب قیصر تھا، اور فارس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، حبشہ کے بادشاہ نجاشی، اور اسی طرح ہندوستان میں راجہ وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ مسلمانوں کا جو بادشاہ اس کو سلطان کہا جاتا تھا، یمن کے بادشاہ کو طبا اور ترکی کے بادشاہ کو خاقان۔ تو اسی طرح یہ تمام جو ہیں یہ ان کے القابات ہوتے ہیں، یہ نام نہیں ہوتے۔ جیسے ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے وزیر اعظم پاکستان یا صدر پاکستان، تو وہ نام نہیں ہوتا، یہ ایک عہدہ ہے یا یہ ایک لقب ہوا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ فرعون یہ بھی لقب ہے مصر کے بادشاہ۔ تو اب یہ جو فرعون تھا، اس فرعون سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پہ مختصر سی گفتگو میں کرتا ہوں اس حوالے سے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 3000 سال قبل، 3000 قبل مسیح میں مصر کے اوپر جو بادشاہت شروع ہوئی تھی، اور یہ تقریباً 31 خاندان گزرے ہیں جنہوں نے مصر پر حکمرانی کی۔ یہ خاندان نسلی اعتبار سے عمالقہ میں سے تھا۔ عمالقہ جو ایک طاقتور قوم تھی، آگے قرآن کریم میں ایک جگہ ان کا ذکر آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان سے لڑنے کا حکم کیا تھا، اور مصر کی تاریخ میں ان کو ہکسوس کہا جاتا ہے۔ یہ چرواہوں کی ایک قوم تھی، اور بعض لکھتے ہیں کہ یہ عرب عاربہ کی شاخ تھی۔ تو یہ جو لوگ تھے ان میں سب سے جو آخری خاندان جو گزرا ہے یہ تقریباً 3000 قبل مسیح سے شروع ہو کر عہد اسکندریہ تک 31 خاندان گزرے ہیں۔ تو سب سے آخری جو خاندان تھا وہ فارس کی شہنشاہی میں 332 قبل مسیح میں اسکندر کے ہاتھوں مفتوح ہوا تھا۔ اب مصر کے جو مذہبی وہاں پہ تخیل کی وجہ سے ان لوگوں کا لقب فرعون پڑا۔ فرعون اس وجہ سے ان کو کہا جاتا تھا کہ وہاں پہ ان کا جو سب سے بڑا دیوتا تھا آمن را، اس کا نام تھا، سورج دیوتا آمن را۔ تو اس کے جو اوتار ہوا کرتے تھے اس کو فارا کہا جاتا تھا ان کی زبان میں، جو اس کے خاص اوتار ہوا کرتے تھے۔ تو یہی فارا جب عربی میں آیا تو وہ فرعون ہو گیا، قرآن کریم میں لفظ فرعون مستعمل ہوا۔ تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا، عام ہماری تفسیر کی کتابوں میں اس کے مختلف نام لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ فرعون لقب ہے تو اس کا نام بعد میں لکھا ہے ولید ابن مصعب ابن ریان تھا، اور بعد میں کہا مصعب ابن ریان تھا، ابو مرہ اس کی کنیت تھی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ نقل کیا ہے۔ جبکہ جدید جو مصری عصری جو تحقیقات ہیں تو ان کے مطابق جو آرکیالوجی کے ماہرین ہیں ان کے مطابق، یا جو کتبات وغیرہ ان کو ملے تھے جن کے اوپر اس دور کی کچھ تحریرات موجود ہیں، تو اس کے پیش نظر کہتے ہیں کہ تحقیقی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا رامسیس ثانی اس کا نام ہے، رامسیس ثانی، جس کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور جس نے بچوں کے قتل کا حکم دیا تھا۔ اب بعد میں جو دریا میں غرق ہوا تھا، سمندر میں جو غرق ہوا ہے، تو اس کا نام منفتح تھا، اور یہ اس رامسیس ثانی کا بیٹا تھا، رامسیس دوم جو تھا اس کا بیٹا تھا۔ رامسیس دوم اس کا جو یعنی دور حکمرانی ہے یہ فرعونیوں کے خاندان میں سے 19واں خاندان تھا، کیونکہ یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا تو وہ لکھا ہے کہ وہ 16ویں ان کا 16واں خاندان تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ 19واں خاندان تھا، اور 1292 قبل مسیح سے 1235 تک یہ رامسیس دوم اس کا دور حکومت تھا، اور اس کے بعد جب اس کا بیٹا منفتح اس کا دور حکومت 1230 سے 1215 تک ہے۔ تو آگے اس کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ تو یہ فرعون، اس کے حوالے سے یہ چند مختصر سی گفتگو میں نے عرض کی کہ فرعون جو ہے یہ ان کا لقب تھا، اور جو موسیٰ علیہ السلام جس کے زمانے میں پیدا ہوا تھا تو اس کا نام رامسیس دوم ہے، اور جو غرق ہوا ہے بحر قلزم میں تو اس کا نام جو ہے وہ منفتح ہے۔ من آل فرعون، فرعونیوں سے ہم نے تمہیں نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، اب نجات کیسے دی وہ آگے آ رہا ہے۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں دے رہے تھے بڑا عذاب، سخت عذاب تمہیں دے رہی تھی، کہ صورت میں یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے،
12,000 یا 90,000 جو ہیں وہ بچے انہوں نے ذبح کیے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑا کرتے. وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس عذاب کے اندر فرعونیوں کے یہ جو مظالم تھے ان کے اندر بلاء آزمائش تھی من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے عظیم بڑی، یہ تمہارے رب کی طرف سے بڑی عظیم آزمائش تھی تم پر. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے، اگلی آیت نمبر 50 پہ آ جائیں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے. وَإِذْ فَرَقْنَا، واو کے معنی اور اس جب فرقنا ہم نے پھاڑ ڈالا، الگ کر دیا. فرقنا کے معنی فرق تفریق، الگ الگ کرنا، جدا جدا کرنا. نا آخر میں ضمیر ہے، ہم نے الگ الگ کیا، جدا کیا. بکم، تم پر، البحر، سمندر کو ہم نے جدا جدا کیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، سمندر سے مراد آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل آ رہی ہے. فَأَنْجَيْنَا، پس ہم نے نجات دی، کم تمہیں، واو کے معنی اور، اغرق ہم نے غرق کیا، اغرقنا ہم نے غرق کیا، آل فرعون فرعونیوں کو، ہم نے فرعونیوں کو غرق کیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، فرعون کے لوگوں کو غرق کیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور صورتحال یہ تھی کہ تم لوگ انہیں دیکھ رہے تھے، تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے. تو اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی نجات کا ذکر ہے، جو اوپر فرمایا تھا کہ نجیناکم من آل فرعون. اس کی صورت یہ بنی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا گیا، بار بار وہ دعوت دیتے رہے، فرعون نے نہ مانا، اور بنی اسرائیل پر فرعونیوں کے جو مظالم تھے وہ دن بدن بڑھ رہے تھے. یہ بات بھی یہاں یاد رکھیں کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہاں مصر میں آ کر آباد ہوئے تھے. ان کا جو اصل مسکن تھا، اصل جو ملک تھا وہ مصر نہیں تھا، یہ بیت المقدس میں رہا کرتے تھے. اور یوسف علیہ السلام کا جو مشہور واقعہ ہے کہ وہ وہاں سے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا، پھر وہاں سے مصر میں آ گئے، تو بعد میں اللہ نے وہاں پہ ان کو سلطنت عطا کی. تو انہوں نے بھائی جب ان کے پاس آئے، انہوں نے اپنے والد صاحب کو بھی بلا لیا. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے ساتھ یہاں مصر تشریف لائے تھے. اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر آئے، اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ 72 آدمی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد تھے. تو یہ لوگ یہاں پہ آئے اور پھر یہیں پہ انہوں نے رہائش اختیار کر لی. تو ان کی تعداد بڑھتی گئی یہاں تک کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بحر قلزم سے پار جا رہے تھے، مصر سے نکل رہے تھے، تو اس وقت ان کی تعداد 6 لاکھ تھی. تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ بنی اسرائیلیوں کو نجات دی، تو جب ان کے مظالم بڑھ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں، مصر ہمارا چھوڑنے کا ارادہ ہے. تو کہتے ہیں انہوں نے قبطیوں سے ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو کچھ زیورات جو ہیں وہ عاریتاً لیے ہوئے تھے کہ یہ ہم کسی اپنوں کی شادیوں میں جا رہے، تو یہ وہاں مصر سے نکل گئے. اب جب یہ مصر سے نکلے تو مصر سے نکلنے پر وہاں سے جب یہ یعنی یہاں بیت المقدس کی طرف آ رہے تھے، تو اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم یہاں سے نکلنے کے 2 راستے تھے. ایک راستہ لمبا تھا اور ایک راستہ جو سمندر والا تھا، بحر قلزم والا تھا. تو وہ جو راستہ ہے وہ بالکل شارٹ راستہ. تو چونکہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین گئے تھے، مدین سے واپس مصر آئے تھے، تو ان کو وہ جو خشکی والا راستہ تھا، جو لمبا راستہ تھا، وہ معلوم تھا. تو یہ لوگ یہاں سے نکلے اسی لمبے راستے پر کہ وہ خشکی والا راستہ ہے، اس کے ذریعے ہم مصر سے نکل جائیں گے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کہ جب یہ مصر سے نکلے تو یہ یعنی ان سے راستہ گم ہو گیا، اور اس وجہ سے بجائے اس کے کہ یہ وہ خشکی والے راستے سے نکلتے، ان کے سامنے وہی بحر قلزم آ گیا. تو اب یہاں پر بعض جو مفسرین کرام ہیں انہوں نے یہاں پہ دریائے نیل لکھا ہوا ہے،
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اور فرعون کا یہ جو واقعہ تھا یہ دریائے نیل میں، تو یہ جو دریائے نیل کا جو قول ہے تو جدید جو مفسرین کرام ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ دریائے نیل بنی اسرائیل کا جو مسکن تھا جہاں پہ وہ رہ رہے تھے مصر میں، وہاں سے مغرب کی طرف واقع تھا، اور اسرائیلیوں کا جو راستہ تھا وہ شام کے لیے مشرق میں واقع ہے، وہ ان کے مشرق میں تھا، جیسا وہ آج جو نقشہ میں نے بھیجا ہے تو اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب یہاں ان کے آنے کا راستہ مشرق کی طرف ہے اور دریائے نیل ان کے مغرب میں ہے۔ اب مصر کے لیے شام کا جو راستہ ہے وہ راستے میں بحر قلزم تھا، تو اس کے جو تنگ شمالی سرے کی جانب وہاں سے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے اور گزر جائیں گے۔ تو اب قرآن کریم پر جن لوگوں نے بہت زیادہ کام کیا اس میں اطلس القرآن ڈاکٹر شوقی ابو خلیل ایک عرب عالم گزرے ہیں، تو انہوں نے اس حوالے سے جتنے بھی جدید نقشے ہیں وہ انہوں نے لکھے ہوئے، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سمندر کے عبور کا جو واقعہ ہے خلیج سوئس جو ہے، سوئس اس کے شمال میں عیون موسیٰ کے مقام پر پیش آیا۔ اس نقشے کے اندر یہ دونوں جگہ جو ہے وہ بتلائی گئی ہیں، ایک عیون موسیٰ ہے اور ایک جو ہے بحیرات مرہ، یہ کھارا جو پانی ہے اس کی جو جھیلیں ہیں، تو کہتے ہیں یا تو یہ عیون موسیٰ کے مقام پہ آیا یا یہ جو بحیرات مرہ ہیں جو کھارے پانی کی جو جھیلیں ہیں ان میں یہ حادثہ جو ہے یہ پیش آیا، جبکہ اکثر نے لکھا ہے کہ یہ بحر قلزم ہی میں پیش آیا۔ اس نقشے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ بحر قلزم کا جو ایک سرا اوپر کی طرف آیا ہوا ہے، تو یہ اس کے اوپر سے گزرنا چاہتے تھے جبکہ یہ سامنے اس کے آ گئے۔ تو جب یہ وہاں پہ پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بھئی آپ اپنی جو لاٹھی ہیں وہ اس بحر قلزم پر ماریں، تو انہوں نے لاٹھی ماری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے 12 راستے جاری کر دیے، تو اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ وہاں سے گزر گئے۔ پیچھے سے جب فرعون پہنچا وہاں پہ تو انہوں نے جب ان راستوں کو دیکھا تو وہ بھی ان راستوں میں داخل ہو گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر اللہ فرماتے ہیں ہم نے سمندر کو حکم دیا کہ بھئی آپ اسی طرح جاری ہو جائیں، وہ جاری ہو گیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون کو غرق کر دیا انہی پانیوں میں، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ بنی اسرائیلی انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ جو فرعونی تھے اور فرعون کی جتنی فوج تھی، لکھا ہوا ہے کہ 12 لاکھ تھے۔ ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ فرعون کی جو فوج تھی اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ 12 لاکھ لوگ تھے، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اس بحر قلزم کے اندر یا اسی جو بحیرات مرہ ہیں ان کے اندر یہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ آیت نمبر 51۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ ثم اتخذتم العجل من بعدی، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعدی موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ واو کے معنی اور، اس جب وعدنا ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 لیلتن راتوں کا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، دن بھی ان میں شامل ہیں۔ ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا، العجل بچڑا گائے کا بچہ، من بعدہ اس کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ تو یہ واقعہ اس کے بعد کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل یہ بحر قلزم یا انہی کھارے پانی کے جو چشمے تھے تو ان سے جب پار ہو رہے تھے تو اس وقت کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو فوج تھی بنی اسرائیلی، ان میں ایک شخص تھا جس کا نام جو سامری کے نام سے مشہور تھا، اور اس کا اصل نام جو ہے وہ بھی موسیٰ تھا، تو وہ اس لشکر کے اندر شامل تھا، اور یہ بڑا جادوگر تھا۔ اس کے بارے میں مختلف روایتیں بعد میں لکھیں یہ بنی اسرائیلی تھا، بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ بنی اسرائیلی نہیں تھا، تو اس کا تعلق سامرا قبیلے سے تھا، اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ ہندوستان کا تھا، اور ہندوستان سے وہاں گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام پر ہی ایمان لایا تھا۔
تھا بڑا سخت جادوگر. تو کہتے ہیں وہاں سے گزرتے ہوئے جب ان کے گھوڑے گزر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں جبریل امین بھی تھے. تو اس نے جب دیکھا کہ اس کا جو گھوڑا ہے جہاں وہ قدم رکھتا ہے تو وہاں نیچے سے ایک روایت کے مطابق کی جو جگہ ہے وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اور ایک روایت کے مطابق نیچے جو یعنی ریت ہے وہ سونے میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس نے وہاں سے حضرت جبریل کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے کچھ ریت یا کچھ اور چیز وہ اٹھا لی. تو جب یہ وہاں پہنچے باہر نکل گئے، وہاں سے آگے صحرائے سینا میں پہنچے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ اب ایسا ہے کہ ہمیں فرعون سے نجات مل گئی، تو اب ہمیں کوئی کتاب چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات چاہیے جس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو حضرت ہارون کے حوالہ کر کے وہ کوہ طور پہ چلے گئے. تو پیچھے سے ان کے پاس جتنے وہ سونا چاندی انہوں نے عاریتاً قبطیوں سے لیا ہوا تھا فرعونیوں سے، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا اس کا استعمال تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تم سب اس کو لا کے یہاں پہ جلا دو، ختم کر دو. تو کہتے ہیں اس نے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی تھی، تو جب اس کو بھی حکم دیا تو یہ نہ مانا، اور پھر کہتے ہیں کہ اس نے ایک بچڑا بنایا ہوا تھا، تو اس کے اوپر جب اس نے اس کو ڈالا اس ریت کو، یا ایک روایت کے مطابق جو سونا اس نے لیا تھا اسی سونے کو، تو کہتے ہیں وہ جو بچڑا تھا اس نے آوازیں شروع کر دی. تو اس وقت اس نے اپنی قوم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بنی اسرائیلیوں سے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیٰ، الیاذ باللہ یہ تمہارا بھی رب ہے اور موسیٰ کا بھی رب تھا، اور موسیٰ اسے بھول کے کوہ طور پہ چلے گئے. تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے روایات کے اندر ان کی مختلف تعدادیں آ رہی ہیں کہ وہ 70,000 لوگ تھے یا اس سے کم و بیش. تو اتنے جو لوگ تھے انہوں نے اس کے آگے سجدہ کر لیا. ایک روایت کے مطابق وہ 3,000 تھے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000، 30,000 تو رات کے مطابق اور 70,000 کی بھی روایت ہے. تو ان لوگوں نے سجدہ کر لیا اور یہ سارے کے سارے اس کے آگے یعنی گوسارا پرستی میں یہ لوگ جو ہیں یہ داخل ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پہ کچھ مزید روک لیا. ابتداءً وہ 30 راتوں کا وعدہ تھا، تو کہتے ہیں جب 30 راتیں مکمل ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام روزے سے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ افطار کر لیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 10 دن مزید کا حکم دیا گیا کہ 10 دن مزید روزے رکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ مزید ٹھہرے تو پیچھے سے یہ جو قوم تھی یہ گمراہ ہو گئی، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ جو 30 اور 10 دن 40 دن تھے، تو ان میں سے یہ 30 دن یہ ذی قاعدہ کے تھے اور 10 دن جو ہیں یہ ذی الحجہ کے 10 دن تھے. بڑی عید کے جو پہلا عشرہ ہوتا ہے تو یہ وہ دن تھے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کوئی طور پر اعتکاف کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ روزے رکھے. تو وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 دن راتوں کا وعدہ لیا، کیونکہ رات پہلے آتی ہے اس لیے یہاں پہ لیلہ کے لفظ کو ذکر کیا. حضرت تھانوی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اہل سلوک کے ہاں جو چلے کی میعاد متعارف ہے تو کہتے ہیں اس کی اصل جو ہے وہ یہی ہے. اور بعض احادیث کے اندر بھی جو 40 دن ہیں کسی کام کے کرنے کے لیے اس کی بڑی فضیلت ہے. مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ حمر طین آدم 40 صباحا، حضرت آدم علیہ السلام کی جو مٹی تھی تو 40 دنوں تک 40 صبحوں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ بخاری و مسلم میں آتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا مسجد نبی میں ایک لڑکی آیا کرتی تھی، تو اس کو اس لڑکی سے محبت ہو گئی، تو بار بار اس نے اس لڑکی کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، اس سے باتیں کرنی چاہی. تو وہ جو لڑکی تھی اس نے اس کو کہا کہ اسے جو چاہتے ہو میں تمہیں وہ دے دوں گا، لیکن تم ایسا کرو کہ حضرت عمر کی ابتدا میں 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لو، اس کے بعد تم جو چاہو میں تمہیں وہ چیز دے دوں گی. تو کہتے ہیں جب وہ نوجوان نے شرط کو آسان سمجھتے ہوئے قبول کر لیا، اور کہتے ہیں 40 دنوں تک مسلسل اس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں نماز پڑھی، تو جب 40 دن مکمل ہو گئے تو کہتے ہیں کہ وہ جو لڑکی تھی اس نے اس لڑکے کو آواز دی کہ ہاں اب جو تم چاہتے تھے تو کیا میں تمہیں اب وہ دے دوں، کیونکہ جو شرط میں نے رکھی تھی وہ تم نے پوری کر لی. تو کہتے ہیں وہ نوجوان کہنے لگا اب مجھے اس کی ضرورت نہیں رہی. تو اس آیت کریمہ میں بھی اسی 40 لیلہ 40 دنوں کی طرف اشارہ ہے کہ 40 دن یا 40 راتیں
تو کسی عبادت کے لیے چلے کے لیے خاص کرنا جو ہے تو یہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ سمت سفت تم تم نے بچڑے کو معبود بنا دیا، من بعد ہی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اس آیت کریمہ اور اس کے بعد والی جو آیت کریمہ ہے اس میں ان کی توبہ کا ذکر ہے، تو انشاءاللہ کل اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے، قرآن کریم سے محبت نصیب فرمائے، قرآن کریم کے جو نور ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور قرآن کریم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔